چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات پر چین کے وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ یی نے کہا پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ ہم نے پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ اسحاق ڈار سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ اسحاق ڈار کے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی حکام نے دستخط کیے۔ فارن سروس اکیڈمی اور جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ٹریڈ پر معاہدے طے پا گئے۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کا ویزا ختم کے IMOU پر بھی سائن کر دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دورہ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید السعید اور بشیر تجارت بشیر الدین سے ڈھاکہ میں اہم ملاقاتیں۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ اقتصادی و تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پنجاب KPK اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں، تیز ہواؤں اور طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ متعدد مکانات کی چھتیں گر گئیں، مکانات منہدم ہونے سے 10 افراد جاں بحق، 60 زخمی۔ نشیب علاقے زیر آب، بجلی کے تار اور کھمبے گرنے سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج، جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والے کے مقام پر اچھلے درجے کا سیلاب۔ پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند، درجنوں دیہات میں سیلابی صورتحال۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آبادی۔ قصور میں 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیر سلمان کی پر نچلے درجے کا سیلاب۔ بارشوں کے 2 نئے سپیل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ غزل میں گلوف کے باعث سیلابی صورتحال بننے پر خصوصی احکامات جاری۔ رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو ٹیموں اور مقامی رضاکاروں کی پذیرائی کی۔ حالیہ بارشوں سے بہت مالی اور جانی نقصان ہوا۔ وفاق اور صوبے مل کر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی وزراء امیر مقام کا سوات میں سیلاب متاثرین سے خطاب۔ پنجاب میں شدید بارشوں اور سیلاب، ڈیمز بھرنے لگے۔ تربیلا ڈیم 99%، منگلا ڈیم 76% تک بھر گئے۔ راول ڈیم کا لیول 1751 فٹ، خانپور ڈیم 1979 فٹ اور سملی ڈیم کا لیول 2313 فٹ کی حد کراس کر گیا۔ سینٹ کی پنجاب میں خالی جنرل نشست پر انتخابات۔ وزیر اعظم کے مشیرانہ ثناء اللہ اور سابق سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمیٰ اعجاز کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سینٹ کے جنرل نشست پر ضمن الیکشن کا میدان 9 ستمبر کو سجے گا۔ ضمن انتخابات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بارے مشاورت مذاکرات کامیاب۔ دونوں جماعتوں کا مل کر ضمن الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ دونوں جماعتیں طے شدہ فارمولے کے تحت انتخابات میں حصہ لیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مزدور دوست پالیسی کے ثمرات، صنعتی کارکنوں کو فلیٹ کے الاٹمنٹ کا سلسلہ جاری۔ ابتدائی فیز میں ضلع لاہور اور قصور کے صنعت ورکرز کو 720 فلیٹ دیے جائیں گے۔ درخواستیں طلب کر لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی مرکز رائے بڑھنامہ۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا عبدالاحمد بٹلر، مولانا عبید الرشید، ڈاکٹر سلیم اور دیگر شخصیات سے ملاقات۔
محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کے دین اسلام کے لیے خدمات کو سراہا، کہا بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کے بھائی اور چیئرمین چنسر ٹاؤن پر سرکاری ملازمین پر تشدد کرنے کا کیس فرحان غنی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم فرحان غنی اور ان کے ساتھی ایک دن کی راہداری میں پولیس کے حوالے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اب ہمیں مارکہ معیشت لڑنا ہے، ہمارا اگلا ہدف $100 ارب کی ایکسپورٹ ہے۔ پیٹرن ان چیف یوبی گروپ ایس ایم تنویر کا فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب، بولے پاکستان نے جنگ میں بھارت کو بھرپور جواب دیا، اب سب کو مل کر ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں کمی کے بعد بڑا اضافہ، پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 4100 روپے کے اضافے کے ساتھ 3,59,800 روپے تک پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں $41 اضافے کے بعد فی اونس سونا $3,371 کا ہو گیا۔ پی سی بی کا پاکستان سپر لیگ کے 10 سالوں پر ڈاکومنٹری بنانے کا فیصلہ، پی ایس ایل کے 10 سالوں پر جدید عالمی معیار کے دستاویزی فلم بنائی جائے گی۔ یہ دستاویزی فلم پی ایس ایل کے 2016 سے 2025 تک کے سفر کے اتار چڑھاؤ اور کامیابیوں پر مبنی ہوگی۔ اور پاکستانی کو پہما میں ہندوکش کی بلند ترین چوٹی سر کر لی، کوہ پہما سرباز خان اور عابد بیگ نے ہندوکش پہاڑی سلسلے کی 7,708 میٹر کی بلند ترین چوٹی کو قومی پرچم لہرا دیا۔ ٹیم میں دیگر 5 کو پہما سخت موسمی صورتحال کے باعث 7,300 میٹر تک پہنچ سکے۔